السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اینڈ یو آر واچنگ کرنٹ افیئرز ود عمر فاروق۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنی ہیں۔ ایک اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ کا عوام کے ساتھ جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ، جیسے آپ کو پتہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے لندن میں تھیں، تو ان کے ساتھ کچھ مس بیہیو کیا، کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی، وہ خواہ پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی بھی جماعت کے ہوں، ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک خاتون کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی ہمارے معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی صورت بھی نہیں دیتا۔ ان کے ساتھ ایسا بالکل اور ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خیر کوئی بھی ہے، یہ ہماری اخلاقی روایات نہیں ہے۔ ایک بندہ اس کا پرسنل میٹر ہے کہ وہ گھوم سکتا ہے، پھر سکتا ہے۔ آپ ہر وقت کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے، وہ اس کی ذاتی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی بندہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ تو لہٰذا میں ذاتی طور پر اس کو بہت اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں۔ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن بھی کیا ہے، ان 14 لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کے ساتھ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کی ہے، کوئی قانونی کارروائی بھی کی ہے۔ اس میں انہوں نے ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی سسپینڈ کر دیے ہیں یا منسوخ کر دیے ہیں۔ بہرحال گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ایکشن کر رہی ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ مجھے تھوڑے سا اس کے پس منظر میں بھی جانا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں۔ آخر یہ نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ میں نے ویسے نارملی پی 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 یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، حالانکہ وہاں پر ہر جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے لور بھی ہوں گے، کوئی نون لیگ لور بھی ہوں گے، مگر میں نے شاید اس طرح نہیں دیکھا کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اس طرح کا رویہ کسی اور جماعت کے ساتھ اس کے کارکنان رکھتے ہوں۔ نون لیگ کے ساتھ اسپیشل کوئی گرج ہے، لوگوں کو کوئی غصہ ہے، کچھ نہ کچھ ایسی نفرت ہے ان کے لیے کہ وہ جہاں بھی یہ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ رمضان مبارک میں جب شباز شریف صاحب گئے تھے سعودی عربیہ، تو مسجد نبوی میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہ بھی اس خاتون کے ساتھ کافی زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے۔ پھر گورنمنٹ نے ایک ایکشن کیا۔ ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ جو کرنا چاہے، اس وقت بھی ان کے ساتھ اسی طرح ہوا۔ خیر اینی ہو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا جو یہ ووٹ کا حق اس گورنمنٹ نے واپس لیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں کافی رنجیدہ ہیں، کافی غصے میں ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار انہوں نے ہم سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ہیں، اپنی ریمیڈیز بھیجتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں، ملک کے اندر ڈالرز بھیجتے ہیں یا کوئی اور کرنسی بھیجتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی یہ ہمارے پاس ووٹ کا حق بھی لے چکے ہیں۔ بس ہمیں ایک ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی بھی پسندیدہ لیڈر کو یا کینڈیڈیٹ کو ہم ووٹ کر سکیں، کیونکہ وہ اس گورنمنٹ نے کیا ہے۔ لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ اس بات کا کافی غصہ کرتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی مجھے نہیں لگتا ہے ایسے ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا مزید پیچھے جاتے ہیں 25 مئی کے واقعے کے اوپر۔ گورنمنٹ نے فوری ایکشن لیا، ود ان ڈے ایکشن لینا چاہیے، میں تو اس کو ایگری کرتا ہوں۔ مگر میں گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 25 مئی کو جب یہ لوگوں کے بیڈ روم پہ چلے گئے تھے، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے تھے، اور وہ بچیاں اور بچے اور بہنیں رو رہی تھیں، اس وقت یہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی خواتین تھیں، وہ پاکستانی نہیں تھیں۔ پہلے وہ پاکستانی تھی، پھر وہ کسی اور گورنمنٹ کی یا کسی اور پارٹی سے بلانگ کرتی تھی۔ وہ بچیاں رو رہی تھیں، ان کے ہاتھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے فون چھین لیے گئے۔ دیکھیں، آج آپ کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں کریں گے نا، تو یہ مکافاتی عمل ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کہ ہمارے قومی شاعر جناب علامہ اقبال صاحب کی بہو جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ انہوں نے ریڈ کیا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ اس وقت کیا کوئی ایکشن لیا گیا؟ اس وقت کسی کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو بیٹا ولید اقبال وہ ایفیلیٹڈ تھا یا ایسوسیٹ تھا کس کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے ساتھ، اس لیے ان کے اوپر قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ بدتمیزی کی۔ لہٰذا اگر ہم اس وقت کسی خاتون کے ساتھ اس طرح بدتمیزی ہونے سے روکتے تو آج آپ کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مگر میں پھر کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ خیر کوئی بھی ہو۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں
تو وہ اس کے دل سے جو بات نکلے گی نا اس رب کے لیے، وہ رب کے سامنے تو بات بڑی دور تک جائے گی۔ عزت سب کی ہوتی ہے، مگر ہمیں محسوس اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ طاقت میں ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، سب سے بڑی طاقت میرا اللہ ہے، اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ جب انصاف کرتا ہے تو انصاف صحیح ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی طرف، ناظرین اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے، گئے بھی وزیر اعظم کے طیارے میں تھے، واپسی بھی ان کی وزیر اعظم صاحب کے طیارے میں ہوئی ہے۔ آخر اس بات کا کیا جیسچر ہے کہ ان کو کوئی ذاتی فلائٹ نہیں ملی تھی، ان کے لیے اسپیشل طیارہ لنڈن میں روکا گیا، وہاں سے یہ سوار ہوئے اور پاکستان واپس آئے ہیں۔ کس لیے؟ بقول ان کے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہے جن کے دور میں پاکستان تقریباً گرے لسٹ میں جا چکا تھا، بس اعلان ہونا باقی تھا۔ یہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جو اب معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کو احتساب عدالت نے بلایا تھا تو یہ بھاگ گئے تھے، ان کے پاس اپنے لیے اپنے ڈیفنس میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بس انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا طیارہ لیا اور یہاں سے یہ چلے گئے۔ دوسری بات، جب یہ وزیر خزانہ تھے تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ تقریباً 18 سے 20 ارب ڈالر کے قریب تھا، اور یہ پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب بہترین معیشت چلا رہے تھے۔ ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا گیا، مارکیٹ میں آئی ایم ایف سے ڈالر لے کے پھینکے گئے تاکہ ڈالرز کی مصنوعی قلت کو روکا جا سکے، مگر ان کا مارکیٹ ریٹ کچھ اور تھا، یہ 100 سے نیچے بھی لے آئے، 100 کے قریب رہا، 102 105 روپے رہا۔ پھر جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ کچھ 6 مہینے کے لیے بنے تو ڈالر 125-30 کے قریب پہنچ گیا۔ یہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ ایف بی آر میں من پسند کے لوگوں کو نوازا گیا اسحاق ڈار صاحب نے، اور جو ٹارگٹ ایف بی آر کو دیا گیا وہ کبھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچے، حالانکہ وہ ٹارگٹ بہت کم ہوتا تھا، 2000 ارب ہو گیا، 3000 شاید ارب بھی نہیں تھا، مگر یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی جو پراپر ٹیکس دینے والوں کی جو ریشو تھی وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھی اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم میں، یہ پاکستان کا ٹیکس بڑھا نہ پائے۔ اس کے علاوہ جب بجٹ اناؤنس ہوتا تھا تو سب سے زیادہ حمزہ صاحب کی وجہ سے مرغی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ اس کے ریٹ میں کوئی پرابلم نہ آ جائے، کیونکہ وہ ان کا ذاتی بزنس تھا، اس کو باقاعدہ لک آفٹر کیا جاتا تھا۔ غریب آدمی نے کھانا نہیں کھانا۔ مجھے ایک دفعہ ان کی تقریر یاد ہے، وہ دال مہنگی ہوگی ماش کی تو کہتے ہیں دال چھوڑیں ہم مرغی کھائیں، ہم نے مرغی سستی کر دی ہے۔ دال آپ کھائیں نہ کھائیں، آپ ان کی لاجک دیکھیں، کہتے تھے کہ آپ مرغی کھا لیں دال نہ کھائیں، کیونکہ مرغی ہمارے پولٹری فارم سے آنی ہے، حمزہ صاحب کے پولٹری فارم سے آنی ہے، لہٰذا آپ یہ مرغی کھا لیں۔ 30 کمیٹیوں کے سربراہ تھے جو نواز شریف صاحب نے انہیں بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو کمیٹی تشکیل دے دی جاتی ہے کہ اس کو وہ ڈیل کرے گی، تو کم و بیش 30 کے قریب ایسی کمیٹیاں تھیں جن کی سربراہی جناب اسحاق ڈار صاحب کرتے تھے۔ یہاں پر شفافیت کا عالم یہ تھا کہ 30 کمیٹیوں کے یہ سربراہ تھے۔ آپ باقی اندازہ لگا لیں کوئی اور بندہ پاکستان میں نہیں ہے۔ ویسے کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیا قابل لوگ اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ وزیر خزانہ بننے کے اہل نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس جب سے یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے ان کے پاس ایک وزیر خزانہ، وہ ہے اسحاق ڈار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پالیسیاں تھیں ان پہ نون لیگ نے خود عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ نہیں چلا سکے۔ وہ تو خیر مریم نواز صاحب کی ٹیپ میں بھی آ رہا تھا کہ یہ آ کے عجیب سی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پورے پاکستان میں 22 کروڑ عوام میں صرف ایک اسحاق ڈار صاحب ہیں جو نون لیگ کی طرف سے صرف اور صرف معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے اپنے دور میں مختلف وزیر خزانہ تبدیل کیے تھے۔ انہیں لگتا تھا، حالانکہ اسد عمر صاحب ان کے بہت رائٹ ہینڈ گنے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو سیک کر کے اگلا وزیر خزانہ لگا دیا تھا کہ نہیں حفیظ شیخ صاحب بہتر ہیں، وہ کام کریں گے، کیونکہ وہ سینیٹر نہ بن سکے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ انہیں پارلیمنٹ کا ممبر ہونا چاہیے یا پارلیمنٹیرین ہونا چاہیے، لہٰذا وہ نہیں تھے تو مجبور پھر شوکت ترین صاحب کو انہوں نے بنا درمیان میں حماد اظہر صاحب بھی رہے، مگر شوکت ترین صاحب کو سینیٹر بنا کے پراپر ان کو وزیر خزانہ بنائے گا، لہٰذا چینج کیا جا سکتا تھا۔ مگر مجال ہے نون لیگ کی کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ
किसी बंदे पे रिलाई कर सकते हो। اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب از دا بیسٹ پالیسی میکر ہے، وہ بیسٹ ہی چلا سکتے ہیں، لہٰذا انہیں لندن سے اسپیشل اس کام کے لیے امپورٹ کیا گیا۔ دیکھتے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح چلاتے ہیں، کہ کیا مزید ٹیکسز لگائیں گے یا عوام پہ مزید بوجھ ڈالیں گے۔ صنعتیں بند پڑی تھی، انڈسٹری بند پڑی تھی، تاجر پریشان تھا، باہر سے چیزیں آ رہی تھی یہاں سے، اور باہر کے کسان کو فائدہ دیا، اپنے کسان کو فائدہ نہیں دیا، باہر کے کسان کو فائدہ دیا۔ یہاں پہ کسان رو رہا تھا، یہاں پہ تاجر انڈسٹری سب رو رہے تھے، انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی، انہوں نے بینک ٹرانزیکشنز پہ پیسے لگائے، اس پہ انہوں نے ٹیکسز لگائے کہ صرف اور صرف بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے، جو کچھ نکلا عوام کی جیب سے نکلا۔ یہ ان کی پالیسی تھی، بس اسٹریٹ اوے کہ آپ ٹیکس دے دیں ملک چل جائے گا، نہیں دیں گے نہیں چلے گا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کون سی نئی پالیسی آئی ایم ایف کی طرف سے لے کے آنا جو انہیں لندن سے اسپیشل امپورٹ کرنا پڑا۔ اگلے ٹاپک کی طرف ناظرین آتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ عوام کے ساتھ بڑی ہمدردی کر رہی تھی کچھ عرصہ پہلے تک۔ آپ ان کے جلسوں میں دیکھیں یہ کیا کہتی تھیں کہ جب بھی پیٹرول 1 روپیہ بڑھتا ہے تو میرا اور نواز شریف صاحب کا دل دکھتا ہے، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہمارے لیے رات گزارنی مشکل ہو جاتی، شاید نیند بھی نہیں آتی بڑے میاں صاحب کو، انہیں عوام کا اتنا درد ہے، وہ ادھر ادھر لیٹتے رہتے ہیں مگر وہ بیچارے سو نہیں سکتے۔ آپ ان کی آڈیو لیک میں سن لیں کہ یہ کیا فرما رہی تھی چاچا جان کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ انکل آپ نے ابھی تک سمری اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ اس سمری پہ سائن کریں، ہم آپ کا امیج کسی اور طریقے سے بڑھا لیں گے، بہتر کر لیں گے۔ عوام کو کیا کہہ رہی ہیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے، آپ ان کی مثلا بندہ ان کے کس بات پہ یقین کرے، یہ خود اپنا مذاق بنواتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بینگ آف وومن میرے ساتھ نہ یہ لوگ نہ زیادتی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ مثلا آپ بات جلسوں میں کر رہی ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم بڑے پریشان ہیں کیونکہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ کھڑی تھی، ان سے کسی صحافی نے مہنگائی پہ سوال کیا تو اسٹریٹ اوے شی واز سیئنگ کہ میں کسی پالیسی میں شامل نہیں۔ آپ ان کی آڈیو لیک سن لیں، آپ ان کی جو ابھی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ سن لیں، اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اس پالیسی میں شامل ہیں جو انسٹرکشن ڈائریکٹ وزیر اعظم کو دے رہی ہیں، شہباز شریف صاحب جو ان کے انکل ہیں انہیں دے رہی ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ بڑھا دیں پیٹرول، اور یہاں پہ کیا کہہ رہی ہیں، نہیں جی میرا دل بڑا دکھتا ہے لہٰذا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کے چلیں پیٹرول کو بھی چھوڑ دیں، سب سے بڑی زیادتی انہوں نے یہ کی ہے، یہ انہیں میسیج دے رہی ہیں کہ یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے جو کہ پیور غریب کا ہے، کہتی ہیں ان سے بند کر دیں، اس سے عمران خان صاحب سیاسی فائدہ اٹھا لیں گے۔ یار عمران خان صاحب کی جیب سے پیسے تھوڑی نہ جاتے ہیں، پاکستانی قوم کا پیسہ جو آپ ریٹرن کر دیں دا فارم آف صحت کارڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے بند کر دیں چاچو جی، اور چاچو جی فرما رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم انشورنس کمپنی کا بہانہ لگا کے اسے بند کر دیتے ہیں۔ اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ اس کو بند کر رہے ہیں اور عوام کی بدوائیں لیں گے، خدا را کچھ تو عقل کریں، آپ عوام کی ہم بجائے اس کو بہتر کرنے کے تاکہ عوام آپ کے ساتھ ہو جائے کہ یہ دیکھیں انہوں نے اسے مزید امپروو کیا ہے، اس میں مزید صحت کے جو بینیفٹس ہیں وہ دیے گئے ہیں، آپ کہنے سے بند کر دیں۔ کیوں؟ انشورنس کمپنی کا مسئلہ ہے، مثلا اپنے لیے اصول و ضابطے اور ہیں، غریب عوام جس کی آپ ہمدرد جنہوں نے اپنے ووٹوں سے آپ کو بنایا، کسی بیچارے غریب کی جیب میں اگر کوئی 10 لاکھ کا کارڈ ہے وہ بھی آپ کو ناگوار ہو رہا ہے کہ وہ بھی اس کی جیب میں کیوں ہے، کیونکہ وہ میرے مخالف نہیں دیا کس کو؟ پاکستانی قوم کو، کوئی سی اور قوم کو تو نہیں دیا، یا آپ بند کروا رہے ہیں۔ صحت انصاف کارڈ کے اوپر بھی انہوں نے پوری پلان کیا، ابھی تک ان کی تردید نہیں آ رہی کہ ہاں یہ ہماری ٹیپ ہے یا نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ دن کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، تو کون اور میں کون۔ دیکھیں یہ غریب آدمی کا کارڈ ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز یہ کام مت کریں۔ کوئی آج مڈل کلاس بنتا بھی بڑی پریشانی میں، مہنگائی، بل، پیٹرول پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہے، اگر آپ یہ بھی ان سے حق چھین لیں گے تو یہ ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی۔ آپ اس کام کو ریویو کریں، اس طرف مت جائیں کہ جس سے پاکستانی قوم پریشان ہو رہی ہے، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ